اور اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ جس شخص کو جنابت کا عارضہ ہو اور وہ جنبی ہو تو کیا وہ غسل کیے بغیر سو سکتا ہے، اس حدیث کا موضوع ہے۔ چنانچہ یہ اشکال امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا، کیونکہ جنابت ایک عارضہ ہے اور نیند جس کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، ان کے لیے موجب اشکال یہ تھا کہ جنوبی آدمی کیا سو سکتا ہے، جبکہ جنابت ایک ایسا عارضہ ہے جس میں ایک ناپسندیدگی اور ایک نجاست کا پہلو ہے، اور سونے والا گویا ایک طرح کی موت جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنابت کا عارضہ ہو تو سو سکتے ہیں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں سو سکتے ہو۔ آگے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فلیرقد، اگر جنابت کے بعد تم وضو کر لو تو پھر سو سکتے ہو۔ فلیرقد وہو جنب، تو جنابت کے ساتھ سو سکتے ہو اگر تم وضو کر لو۔ تو اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ جس شخص کو جنابت کا عارضہ ہو، اگر وہ سونا چاہے غسل کے بغیر تو وہ سو سکتا ہے، لیکن سونے سے قبل اگر غسل کر لے تو غسل اس کے لیے افضل ہے۔ یہاں فلیرقد ایک امر کا صیغہ ہے جو کہ وجوب کو ظاہر کر رہا ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے، لیکن ایک حدیث سے یہ وجوب جو ہے وہ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، اور اس مسئلے کی فضیلت افضلیت سامنے آتی ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب من غیر یمس ماء حتی یقوم بعد ذلك فیغتسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جنبی ہوتے، جنابت کا عارضہ آپ کو لاحق ہوتا اور آپ سو جاتے پانی چھوئے بغیر، پھر آپ اٹھتے اور اٹھ کر غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے جواز ملتا ہے کہ وضو کے بغیر بھی سونا جائز ہے، لیکن اگر وضو کر لیا جائے تو وہ افضل ہے، اور وضو کیے بغیر اگر سو جائے تو اس کا جواز احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ علماء ظاہریہ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلیرقد امر کا صیغہ ہے اور امر برائے وجوب ہوتا ہے، لیکن یہ دوسری حدیث قرینہ ہے جو اس کو وجوب سے پھیر کر استحباب کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ جی